الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ میں ہفتہ وحدت اسلامی بمناسبت میلاد رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں۔ اس موقع پر عالمی سطح پہ منعقد ہونے والی یہ 34ویں وحدت کانفرنس اس ماحول کے اندر منعقد ہو رہی ہے جبکہ کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو محدود کر دیا ہے۔ ملکوں کی سرحدیں بند ہیں، شہروں کے، قصبوں کے، علاقوں کے فاصلے بڑھ چکے ہیں اور ہمارے درمیان دیواریں کھڑی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پوری دنیا کی طرح جس طرح عالم اسلام میں کورونا کی وبا نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رکھا ہے، یہ باہمی وحدت، اتفاق، اتحاد، مودت اور محبت بڑھانے کا ایک انتہائی ضروری موقع ہے۔ عزیزان محترم، صورتحال یہ ہے کہ اس عالمی وبا کی صورت میں حرمین طیبین بھی بند ہیں، کربلا معلیٰ بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہے، تمام عالم اسلام کے مقامات مقدسہ میں داخلے پر تقریباً پابندی ہے۔ اگر ہم غور و فکر اور تدبر کریں کہ یہ صورتحال ہم پر کیوں وارد ہوئی ہے تو قرآن حکیم ہمیں اس کے دو عنوانات بیان کرتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان پر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون کہ عنقریب ہم اہل ایمان کو آزمائیں گے، ان پہ آزمائشیں آئیں گی، خوف کی، بھوک کی، ان کی جانوں پر، ان کے جانوں کے خطرے کی، ان کی اولاد کی، لیکن پھر فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان آزمائشوں میں جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے۔ دوسرا عنوان قرآن مجید فرقان حمید ان امتحانات، مصائب اور مصیبتوں کا یہ بیان فرماتا ہے
کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر خشکی و تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اگر ہم اس امت کا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو ہماری شامت اعمال نے، ہماری نافرمانیوں نے، ہمارے اختلاف و انتشار نے، ہمارے رب سے دوری نے، ہمارے مرکزہ وحدت اسلامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری نے ہمیں ان امتحانات اور مصائب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، جان لیجئے اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل کی کمی ہے، اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں افرادی قوت کی کمی ہے، اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں ذہین لوگ نہیں ہیں، سائنسدان نہیں ہیں، اہل علم نہیں ہیں، اہل فلسفہ و منطق نہیں ہیں، صاحبان معرفت نہیں ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو ان تمام تر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن ہم جس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں، جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں یہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے، وہ وحدت کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ مودت کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ اتحاد و یکجہتی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس امت کے اندر اتحاد قائم ہو جائے، اس امت کے اندر وحدت قائم ہو جائے، اس امت کے اندر مودت پیدا ہو جائے، اس امت سے اختلاف و انتشار دور ہو جائے، یہ امت ایک دوسرے سے قریب آ جائے، ایک دوسرے کے نفع و نقصان کو ایک سمجھنے لگے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے تمام مصائب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان تمام تر وسائل اور مسائل کے باوجود ہمارا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ القدس شریف پر صہیونیوں کا قبضہ ہے، عالم اسلام کا دوسرا مسئلہ کشمیر ہے، بھارت کا استبداد ہے، اس کا جبر ہے، اور دنیا کے مختلف کونوں کے اندر جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسائل کا حل ہم باہمی وحدت سے، باہمی اتحاد سے، یکجہتی سے، مودت سے، محبت سے جب ہم ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے تو ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کا نقطہ اتحاد ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے اوپر اس امت کے تمام افراد کا اجماع ہے، تمام فرق ان کے اوپر متفق ہیں کہ ذات محمدی پہ یکجا ہو جائیے، ہمارے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کرونا کی وبا، اس کو بھی ہم باہمی تجربے سے، باہمی تعلق سے، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر کے کہ ہم اس امتحان سے کس انداز سے نبرد آزما ہوئے، اس باہمی ذوق سے اس مسئلے کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اقبال نے کہا تھا کہ نہیں اقبال نہ امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیزان محترم، اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے لچک دی ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک بہت جرت اور توانائی پائی جاتی ہے، طاغوت کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، اندھیرے کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں اس امت کے اندر بہت جذبہ، بہت بڑا ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور جب ہم ایک ہو جائیں گے تو سارے مصائب، سارے مسائل اور ساری مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔